الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل ہماری گفتگو ہوئی اس عنوان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بعض جگہ واضح اعلان فرمایا کہ یہ میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے اور مولا ہے اس امت کا اور ولی. لیکن بعض جگہ فضائل بیان کیے، لیکن وہ ایسے فضائل ہیں کہ جس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین کے دامن کو تھامنا ضروری ہے. کل ہم نے ایک روایت کی جانب توجہ دلائی، انا مدینۃ العلم و علی باب. اب اس روایت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہیں یا میرے وصی ہیں یا ولی ہیں، لیکن جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اور جو چاہتا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو وہ اس دروازے کے ذریعے سے داخل ہو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول اللہ کا علم چاہیے، رسول اللہ کا دین چاہیے، معرفت قرآن چاہیے، معرفت حلال و حرام چاہیے، تو وہ ہمیں ملے گی مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضر الامت بہی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین علی ابن ابی طالب سے. صلوات میں اللهم صل على محمد وآل محمد. اب آپ تصور کریں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، تقریباً تمام شیعہ سنی نہ فقط علماء بلکہ عوام میں بھی یہ مشہور ہے اور اتنا آسان اس کا ترجمہ ہے کہ تقریباً سب سمجھتے ہیں. کچھ اور روایات ہیں جو اسی کی طرح سے بہت آسان ہیں اور اگر اہل سنت میں عوام میں بہت زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن ہمارے درمیان ہیں، اور یہ برکت ہے اسی عزاداری امام حسین علیہ السلام. اور جب ہم نے کہا کہ اہل سنت میں اتنی مشہور نہیں، یعنی پبلک کو پتہ ہے، ان کو نہیں بتایا ان کو علماء نے اتنا، اور ان میں سے ایک ہے الحق مع العلی والعلی مع الحق. اب یہ بظاہر بہت ہی مختصر سی روایت ہے، حدیث ہے، قول اشرف الانبیاء ہے، لیکن آپ کا بڑا خطبہ ہو یا ایک جملہ ہو وہ آپ ہی کا ہے. لیکن اگر دقت کریں تو اس مختصر سے جملے میں مولا امیر المؤمنین کی ایسی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ایسی فضیلت کبھی بھی کسی بھی صحابی کے لیے یا امتی کے لیے اشرف الانبیاء نے بیان نہیں فرمائی، کہ جس میں گارنٹی دی ہے الحق مع العلی، کہ حق علی کے ساتھ، والعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ. اب یہاں پر واضح بتا دیا اشرف الانبیاء نے کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آئے سمجھ لینا کہ وہ باطل ہے.
اب یہ جو مولا امیر المومنین کے مقابلے میں کوئی آئے، قول کے ذریعے سے مولا کے مقابلے میں آئے یا تلوار لے کے آئے، جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آئے، چاہے وہ کوئی خاتون ہو چاہے وہ کوئی صاحب ہو، معنی کیا ہے کہ روایت مختصر سی ہے لیکن الحق مع العلی والعلی مع الحق واضح بیان کر رہا ہے کہ جو مولا کے مقابلے میں آئے وہ باطل، کیونکہ مولا امیر المومنین ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ۔ اور کون سی روایت جو بڑی سادی ہو، آرام سے یاد ہو جائے، ترجمہ بھی اس کا مشکل نہ ہو؟ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اس روایت میں وہ ثقلین والا موضوع بھی ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گی، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ کون؟ کتاب خدا اور اہل بیت۔ تو حدیث ثقلین میں تمام اہل بیت کے لیے کہا گیا، لیکن اس روایت میں القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، یہ تمام اہل بیت کے ساتھ ہے، تمام ائمہ اثنا عشر کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر واضح بیان کر دیا تاکہ جیسے ہی لوگ کسی اور جانب جائیں تو ان کو یہ بات واضح پتہ چل جائے کہ دوسری جانب جا تو رہے ہو لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حق کی گارنٹی ہے تو صرف علی ابن ابی طالب کے دامن کو تھامو، قرآن کی اطاعت چاہیے تو صرف علی ابن ابی طالب کے دامن کو تھامو۔ حفظ قرآن کا بعض دفعہ شور مچایا جاتا ہے، حفظ قرآن الگ ہے، قرآن کے وارث کے دامن کو تھامنا الگ ہے۔ حفظ قرآن کا جب شور ہوتا ہے تو ابھی ہم نے تفصیل سے ڈسکس بھی کیا تھا اس میں، تو خود جناب عمر بھی حافظ قرآن نہیں تھا، جب سورہ بقرہ انہوں نے حفظ کی وہ بھی کئی سال میں شکرانے کے طور پر 10 یا 12 اونٹ سے مرتے وہ نہر قربان کی۔ اور پھر اصحاب کے بارے میں بیان ہوا کہ اکثر حافظ نہیں تھے، اور اگر وہ حافظ بھی تھے تو چند آیات تھے۔ تو قرآن حفظ کیا جائے بڑی اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اصل میں قرآن اطاعت کے لیے حفظ کر لیا جائے، لیکن یہ علم نہ ہو کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن حفظ ہو جائے لیکن یہ علم نہ ہو کہ نفس رسول اللہ کون ہے، کہ جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو وہ صادقین کے بارے میں اگر جاننا ہے تو آیہ مباہلہ کی جاننا ہے۔ آیہ مباہلہ پہ توجہ رکھیں کہ غدیر ہوا کب؟ 10ویں ہجری۔ مباہلہ کا واقعہ کب ہوا؟ آیا نبی میں یا 10ویں میں؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اوائل میں ہوا ہے نا، یا نبی میں یا 10ویں میں۔ اب توجہ رہے کہ ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ ابنا جمع کا صیغہ ہے لیکن اشرف الانبیاء 2 کو لے جا رہے ہیں، کیونکہ عربی میں جمع جو پلورل ہے وہ منیمم 3 ہوتا ہے۔
یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا بن کر مباہلے میں جانے والا اگر کوئی ہوتا تو اشرف الانبیاء لے کے جاتے، کیونکہ جو ورڈ بیان ہوا، جو صیغہ بیان ہوا وہ جمع کا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ انشورنس پالیسی میں کہا جائے کہ مرنے کے بعد یا کسی حادثے کے بعد یہ جو کلیم ہے یہ فیملی ممبرز کو ملے گا، لیکن اگر کسی کے صرف ایک ہو تو کتنے کو ملے گا؟ ممبرز کو ملے گا یا ممبر کو ملے گا؟ ایک تو کہا جائے گا قانون بناتے وقت عموماً جمع کا صیغہ رکھا جاتا ہے، پلورل رکھا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دیتے وقت یا کام کرتے وقت وہ پلورل اس وقت موجود ہو، وہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے۔ تو عربی میں کیونکہ واحد، تثنیہ اور جمع یعنی ایک، دو اور تین، تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رجل ایک مرد، رجلان دو مرد، اور اگر جمع کہا جائے گا دو سے زیادہ یعنی تین یا تین سے زیادہ، اس کے لیے کیا آئے گا؟ رجال۔ مثال کے طور پہ قاتلون، قاتلان، قاتلون، قاتل ہے، قاتلان دو، قاتلون تین یا تین سے زیادہ، لاکھوں کروڑوں اربوں بہت ہو سکتے ہیں۔ تو ابنانا جمع کا صیغہ ہے لیکن لے کے گئے دو کو۔ اب اگر اور نواسے ہوتے تو ان کو لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن فرض یہ کر لیں کہ جی اور نواسے تھے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جانے کے اہل نہیں تھے، امام حسن امام حسن کے مقابلے کے نہیں تھے۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ نہیں تھے تو ہماری کامیابی، اور اگر یہ مانا جائے کہ تھے لیکن امام حسن امام حسین سے ان کا کوئی موازنہ نہیں تھا تو ہماری اور زیادہ کامیابی۔ بعض دفعہ مومنین گھبرا جاتے ہیں، مثال کے طور پر جب وہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، تھی تو ایک، لیکن فرض کر لیں سامنے والے کو بھی چانس دینا چاہیے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں، یعنی جناب سیدہ کی 4 بہنیں بنا کے آپ کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے تو آپ ہماری طرف سے اور 40 لے لیجیے، 44 کر لیجیے، آپ خوش ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کی کمی فضائل کم کر لیا آپ نے، لیکن نہیں کیے، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ 4 تھیں یا 44 تھیں یا 400 تھیں یا 4000 تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کہا جائے کہ کرتے تھے۔ یا تو پھر جناب سیدہ کو زیادہ اہمیت دی اور ان کو نہیں دی۔ اگر ایسا مانا جائے تو کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذاللہ اپنی اولاد میں فرق کیا، یہ غلط ہوگا، لیکن دوسرا احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ ہاں فرق کیا۔ وہ کون سا احتمال ہوگا، وہ کون سی پاسبلٹی ہوگی کہ ہاں فرق کیا لیکن اللہ کے حکم سے کیا؟ تو دونوں صورتوں میں فضیلت جناب سیدہ ہی کی ظاہر، بلکہ تینوں صورتوں میں ایک مانے وہ جناب سیدہ کی فضیلت، 4 مانے تو سوال ہوگا باقی کی اولاد اور باقیوں کے لیے کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا کیا کسی اور کے لیے کہا کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ 4-5 سال کی بچی ماں کے دنیا کے جانے کے بعد وہ اپنے والد سے ماں کی کمی کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ اتنا شعور ہے ان میں کہ وہ یہ جان رہی ہیں کہ میرے والد تنہا ہیں اور میرے والد کے چچا بھی دنیا سے جا چکے ہیں اور میری ماں بھی دنیا سے جا چکی ہے، تو بجائے کہ ماں کی محبت بھی طلب کرتی ہیں اشرف الانبیاء سے، جناب سیدہ کا مقام یہ تھا کہ اس کے برعکس اپنے والد کو اور خود محبت دے رہی ہیں۔ اور اتنی محبت دے رہی ہیں، اتنی محبت دے رہی ہیں کہ اشرف الانبیاء کو چھوٹی سی بچی کے لیے کہنا پڑ گیا فاطمہ تو امو ابیہا۔ اوروں میں تھا اتنا شعور،
تو زیادہ بہنیں بنا کر جناب سیدہ کی فضیلت کم نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ زیادہ ہو جائے گی۔ ہم تو جو بھی کہتا ہے ہم کہتے ہیں 4 نہیں 40 کر لو، 40 نہیں 400 کر لو، 400 نہیں 4000 کر لو، نقصان تمہارے ہی۔ جتنی زیادہ کرو گے اتنی جناب سیدہ کی فضیلت نکھر کے آئے گی۔ ابنانا جمع کا صیغہ لے کے جا رہے ہیں 2 کو، اس کے بعد نساء کیا ہے؟ یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ عربی میں 1 کے لیے امرأ، 2 کے لیے امرأتان اور جمع ہے نساء۔ نساء آتا ہے کم سے کم 3 کے لیے، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہو جائے۔ لفظ کیا آیا؟ وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ قرآن مجید میں نساء بعض دفعہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیویوں کے معنی میں ہوتا تو جناب سیدہ کو کیوں لے گئے؟ ان کو تو چھوڑ ہی گئے۔ یعنی حکم ہو رہا ہے بیویوں کا، لے کے جا رہے ہیں بیٹی کو۔ تو یہاں پر بیویوں کے معنی میں نہیں تھا بلکہ خواتین کے معنی میں۔ 9 بیویاں تو موجود تھیں، 10ویں بیوی کا عام طور پہ ذکر نہیں کرتے اور پیار نہیں کرتے۔ ایک ان میں سے تھی ریحانہ، ان کا بہت زیادہ مشہور نہیں ہے نام، لیکن ایک جو لیڈی تھی وہ تو بہت ہی اسپیشل تھی۔ اس کا نام تھا قتیلہ بن قیس گندی۔ قتیلہ بن قیس گندی۔ یہ کیوں اسپیشل تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کافر ہو گئی تھی، مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں میں چلی گئی ام المومنین۔ ام المومنین تھی کہ نہیں تھی وہ؟ اب یہ اور بات ہے کہ معاویہ کو ماموں بنانے کے چکر میں لقب دیتے ہیں خال المومنین۔ خال عربی میں خالہ کہتے ہیں کس کو؟ خالہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں خالہ، اور خال کہتے ہیں ماموں۔ خالہ کو کہتے ہیں اور ماموں کے لفظ استعمال کرتے ہیں خال۔ تو معاویہ کو اہتمام دینے کے لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے خال المومنین، یعنی امہات المومنین، مومنین کی مائیں۔ اتنی ساری ماؤں کے اتنے سارے بھائیوں میں سے کسی کو ماموں نہیں بنایا، تو کسی ایک کو ماموں بنایا تو کس کو بنایا؟ صرف ماموں۔ کس کو؟ معاویہ کو۔ تو بھائی باقی بھی تو ماموں تھے، ان ہمارے ماموں جانوں کو کیوں بھول گئے؟ آپ سب بات پڑھیں۔ 9 بیویاں تو کم سے کم، ورنہ تو قتیلہ جیسی بھی تھی، ان کو تو نہیں لے گئے۔ صیغہ کس کا ہے؟ جمع کا۔ یعنی قانون یہ بن رہا ہے کہ اپنی خواتین کو لاؤ، لیکن لے جانے کے لیے جو اہلیت ہے وہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کسی کو انوائٹ کریں کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو لے کے آئیے گا، مثلا شادی میں یا فلانی جگہ۔ کسی کے گھر ممکن ہے وہ خاتون ہی نہ ہو، کہ کیا کرے؟ نہ آئے وہ خود بھی ایسے چلا جائے، ہے ہی نہیں بھائی خواتین۔ کوئی ایک آدمی یہ کہے کہ اصل میں میری ایک تھی، باقی میں پڑوسنے لے آیا ہوں، کیونکہ آپ نے لکھا تھا خواتین، میری تو ایک ہی تھی بس، اور کیونکہ آپ کی اطاعت ضروری تھی تو ہم نے گواہ بھی لے آئے ادھر ادھر سے۔ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ نساء میں بھی یہی پرابلم ہے۔ اب آ جاتا ہے موضوع انفسنا و انفسکم۔ انفس بھی جو ہے وہ جمع ہے۔ جو اصل نقطہ ہے کہ جس کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ مباہلہ ہوا 9 کو یا 10 کو۔ اگر 10 کو ہوا تو اس کا مطلب ہے غدیر سے واپس آ کر یہ واقعہ۔ 9 کو ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ غدیر سے 1 سال پہلے ہوا، یعنی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1 سال سوا سال پہلے ہوا، ورنہ کتنے دن پہلے ہوا؟ اگر دوسرے حساب کیا جائے 24 ذوالحجہ سے لے کے 24 محرم 1 مہینہ، 24 محرم سے 24 صفر 2 مہینے،
اور 28 صفر کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی 2 مہینے 4 دن پہلے یہ واقعہ ہوا. صحیح ہے؟ ورنہ کتنے دن پہلے ہوا؟ 1 سال 2 مہینے 4 دن پہلے. تو دونوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں، لیکن جان رسول اللہ، نفس رسول اللہ فقط ایک ہے. جان رسول اللہ اور نفس رسول اللہ مباہلہ کے مطابق کون ہے؟ صرف. اتنے لوگ کے جن کا شور مچایا جاتا ہے، ان میں کوئی بھی اہلیت نہیں رکھتا تھا نفس رسول اللہ بننے کی. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آرے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. نعرے حیدری یا علی. پانی کی بوٹلز کے بارے میں ایک موضوع کو ڈسکس کر لیں. عموماً مساجد امام بارگاہ میں بہت پانی ضائع ہوتا ہے. اس کا جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ جب انسان لے تو اپنے پاس ہی رکھے، گاڑی میں بھی لے، ورنہ کیا کرے کہیں بھی کسی درخت ورخت میں ڈال دے گا. فرض کرے گاڑی میں آپ بھول گئے 2-3 دن کے لیے، ٹھنڈک ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں، گرمی ہے تو پھر اچھا نہیں ہے یوز کرنا، کوئی درخت ورخت میں ڈال دیں. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ہو حد الامکان ضائع نہ ہو. گھر میں بھی جو کھانا بچے، اگر اس کا خطرہ ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا وہ تو نہیں کھانا چاہیے. ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کھانے کو اور گھر والوں میں ڈیوائڈ کرے کہ یہ کل کا تھا، تھوڑا تھوڑا لے. اور اگر بالکل امکان نہ ہو تو جو بھی قانون ہے یہاں کا اس کے حساب سے کہیں بیابان وغیرہ میں جا کے ڈالیں. وہاں بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ کھانا کھا لیں. ہم تو بعض دفعہ کرتے تھے کسی ایسی جگہ جا کے اس کو پھینکا اور جو پالیتھین پلاسٹک اپنا بیگ ہوا وہ واپس گیا. وہ کھانا اگر آپ اگلے دن جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک دانہ بھی نہیں ملے. تو سب مخلوقات خدا کھائے. صلوات پڑھیں محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. احمد ابن حنبل سے ایک روایت نقل ہوئی مناقب احمد ابن حنبل میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے، یعنی احمد ابن حنبل سے سوال کیا، سوال تو پھر تفضیل کہ فضیلت کے اعتبار سے کون لوگ. تو احمد ابن حنبل نے کہا فی الخلافہ، کہ میں بتاتا ہوں خلافت کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے. تو کہا ابو بکر، ثم عمر، پھر اس کے بعد عثمان. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا فعلی، بعض جگہ بیان ہوا فعینہ علی، علی کا کیا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یا بنیہ علی من اہل البیت، علی اہل بیت میں سے ہیں. لا یقاس بہم احدا، اہل بیت سے کسی کا بھی کوئی بھی موازنہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مباہلے میں بھی اگر گئے تو اہل بیت میں. اب اللہ کا شکر ایک مسئلہ جو بڑا اٹھایا جاتا تھا کہ آپ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جو بعض یہ اعتراض تھے خصوصاً بعض دشمنوں کے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگتا تھا. خود بخاری میں لگایا، بہت ساروں نے لگایا، بعد میں یہ ہم پر اٹیک کر کے کوشش کی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دور میں اچھے خاصے بعض علماء اہل سنت نے کہا کہ نہیں، اہل بیت کے ساتھ تو ہمیشہ علیہ السلام لگتا تھا اور لگنا چاہیے، اور فرق ہے. اور یہ ہم کل بتا چکے کہ جب بھی اہل بیت کے فضائل بیان ہوں گے تو بدہضمی تو ہوتی ہے کچھ. اس بدہضمی کا یہ سمجھ لیں کہ کوئی عام اگر مولوی ملا ہوتا تو الگ بات ہے. طارق جمیل صاحب کے جو خود ایک تبلیغی جماعت کے ہیڈ تھے، اللہ انہیں جزا دے اور اہل بیت کی جانب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
انہوں نے جو کام شروع کیا مصائب کربلا بیان کرنا شروع کیے، اور یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول کی بیٹیاں اسیر ہوئی تھیں، یہ طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو تبلیغی جماعت کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، کیوں؟ کہ ان کے اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے مصائب اور اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ شیعوں کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے طارق جمیل صاحب کے جو بھی بات ہے وہ قابل قبول ہے نا، قابل قبول بات جو ہے وہ کسی کی بھی 100% نہیں، مگر یہ کہ جو ہمارے علماء اعلام اور وہ افراد کے جو تحقیق میں اور علم میں بہت آتے ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ مولا امیر المومنین مولا علی کو ہم لوگ مولا کیوں نہیں کہتے، تو انہوں نے کہا کہ مولا کہنا چاہیے، اور مولا بھی دوست کے معنی میں نہیں، والی اور سرپرست اور صاحب قوت اور صاحب اختیار کے معنی۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی کسی کی توہین تو نہیں کی۔ یہ جو عام طور پہ شور مچایا جا رہے دشمن ہو جاتے ہیں اصحاب کی توہین سے، طارق جمیل صاحب نے کون سی توہین کر دی؟ کیوں لوگ دشمن ہو گئے؟ ہاں انڈیا میں جو اس وقت ہیں کہ مومنین کو چاہیے کہ دیکھیں کافی چیزیں کھول رہے ہیں، اور اس محرم میں زیادہ امکان ہے کہ اور کھولیں گے، وہ سلمان ندوی ہیں۔ ان کے لیے ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ واقعاً توہین کر رہے ہیں بقول ان کے، لیکن وہ توہین نہیں ہے، وہ حقائق بیان ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے ان کے خلاف لکھا ہوا تھا کہ یہ ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے، کیوں؟ کہ انہوں نے ایک کا نام لیا تھا کہ یہ ظالم تھا۔ وہ ظالم کون تھا؟ معاویہ کے آدمی تھا، اس کا نام تھا بسر بن ابی ارطاد۔ یہ اپنے زمانے کا واقعاً ہٹلر تھا۔ 30,000 کے قریب اس نے مولا امیر المومنین کے طرفدار مارے تھے، اور ابن عباس کے جو ایک بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس، یہ مولا امیر المومنین کے گورنر تھے، کہاں کے؟ یمن کے۔ ان پہ جب حملہ کیا تو ان کو چھپنا پڑا، ان کی زوجہ کے سامنے ان کے 2 بچوں کو ذبح کیا تھا۔ اس بسر ابن ابی ارطاد سو کالڈ جھوٹے اور فاسق صحابی، اس کو اگر آپ لکھیں گے بسر بن ابی ارطاد تو آپ کو پنجابی میں مولانا اسحاق کا بھی ڈسکشن آ جائے گا، اور ڈھونڈنے میں سلمان ندوی کا بھی آ جائے گا۔ تو اب چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ کچھ منصف مزاج وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے لگے ہیں، یا یہ کہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے لیکن اب ان میں شعور آیا ہے کہ قاتل اور مقتول کی محبت ساتھ نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آج کا دن عموماً اصحاب سے منسوب ہے، یا الفاظ دیگر جناب حبیب ابن مظاہر سے۔ اب تیزی سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں اصحاب کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے تمام دنیا میں مومنین کی حفاظت کے لیے، خصوصاً افغانستان کے مومنین کی حفاظت کے لیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمنان اہل بیت کی ہدایت اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں، ورنہ ان کی نابودی اور بربادی، اور یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہو جائیں، اس نیت سے بھی بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے دیکھا کہ بربادی کے لیے بھی صلوات اور آبادی کے لیے بھی صلوات۔ صلوات ایسی چیز ہے کہ جب بھی جو بھی جہاں بھی جس مسئلے کے لیے بھی چاہے اس کو سمجھ۔ اب اگر آپ کسی تعویذ والے کے پاس جائیں گے تو وہ تو آپ سے کھیلے گا۔ مومنات کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کو بیوقوف بنائے، مومنین کو بھی ہوتی ہے۔ سادہ بتاؤ اس میں نہیں خوش ہوتی، خیر ہم تو پھر بھی جڑے ہی بتاتے ہیں، سادہ ہی بتاتے ہیں، جڑا ہی بتاتے ہیں، لیکن لوگ چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے کہنا آپ صلوات پڑھیں زیادہ ہے زیادہ، کیا کہنے کوئی عدد بتائیں، میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا یہ ہے۔ ارے بابا آپ صرف پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو۔
جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، 1000 10,000 20,000، کم ہوگا زیادہ ہوگا کوئی ریئیکشن نہیں ہے اس کا، نہ کم کا ریئیکشن ہے یعنی الٹا نیگیٹو ریئیکشن، نہ زیادہ کا نہیں میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے نا، تمہارا جو بھی نام ہو، تمہاری والدہ کا جو بھی نام ہو، تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، 1 دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھو، جو حاجت ہے اس کے لیے بہترین عمل ہے کیا؟ محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ہم نے ذکر کیا کہ جب شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو شہدائے کربلا کا سلسلہ ہم اگر شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کی تحریک میں، ان کی نہضت میں شہید ہوئے، ان میں سب سے پہلے کا نام لیا جا سکتا ہے کون؟ عموماً نام لیا جاتا ہے جناب حضرت مسلم ابن عقیل کا، جبکہ وہ کربلا کے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو سب سے پہلے شہید تھے وہ کون تھے جو نام لیا تھا ہم نے؟ جناب سلیمان بن ابی رزین، یہ سب سے پہلے تھے۔ پھر حضرت مسلم، حضرت حانی ابن مروہ، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم سب ذکر کرتے ہیں جناب حضرت میثم تمار کا، کیونکہ مولا امیر المومنین کے صحابی تھے جناب میثم تمار، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ پہلے شہید ہوئے ہوں، لیکن ایسا نہیں۔ 22 ذی الحجہ کو جناب حضرت میثم تمار شہید ہوئے ہیں، 22 ذی الحجہ کو، 22 کے بعد سمجھ لیں وہ مہینہ جو تھا اس سال کا زیادہ مشہور ہے 29 ڈیز کا تھا صرف، تو 22 سے لے کر کتنے ہو گئے؟ پورے یہ 7 دن، صحیح۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے کب؟ 10 دن، تو جناب میثم تمار 17 دن اگر 29 کا مہینہ تھا، 18 دن اگر 30 کا مہینہ تھا، وہ بھی کوفے میں شہید ہوئے، اور اسی ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے، کوفے کے حالات بڑے سخت تھے، لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور اسی وقت گرفتار تھے جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو حضرت مختار کے بارے میں شک ڈالا جا رہا ہے، یاد رکھیں کہ بعض دفعہ نادانی میں، بعض دفعہ پلاننگ کے ساتھ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایران میں محمد رضا شاہ کو ایک قبرستان توڑنا تھا اور اس میں روڈ بنانی تھی، قبرستان توڑنا مشکل ہو رہا تھا، ایک ایک کر کے قبر کو توڑا گیا، تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ایک ایک قبر ٹوٹ رہی ہے یہ اصل میں چیک کیا جا رہا ہے کہ کوئی احتجاج اور ریزسٹنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ اصل میں ہوتا ہے۔ اب اگر جناب مختار پہ ریئیکشن ہوگا، ریزسٹنس ہوگی، جوابات ہوں گے، تو پھر انسان یا اسٹاپ ہو جاتا ہے یا پھر یو ٹرن لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، ورنہ پھر مختار کے بعد موضوع جائے گا ایک ایک کر کے آگے کی جانب، یہ چیز ذہن میں رہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دوستی، یاری، یہ ساری چیزیں، رشتہ داریاں اپنی جگہ، مذہب حق اہل بیت کے خلاف اگر کوئی زبان پھسل جائے الگ موضوع ہے، لیکن بار بار اگر کچھ ہونے لگے تو پھر سینسیٹیو ہونا چاہیے۔ تو یہ ضمناً گفتگو آ گئی کہ حضرت مختار بھی اس وقت جیل میں تھے، اور جناب مختار اس وجہ سے چھوٹے کہ ان کی جو بہن تھی وہ عبداللہ ابن عمر کی بیوی تھی، اور وہ چھوٹے تھے عبداللہ ابن عمر کی وجہ سے، بہن نے اصرار کیا، بہت روتی پیٹتی تھی، تو پھر ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے آپس میں تعلقات تو تھے اوپر، تو وہ اس شرط پہ چھوڑا گیا کہ اب کوفے میں نہ رہے، تو یہ گئے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ کام انجام دیا جو مشہور ہے، اور بلا شک جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے تبسم کا اور سکون کا سبب ہے، وہ کہ وہ اس وقت نہیں تھی،
لیکن باقی اہل حرم کے سکون کا سبب بنے۔ امام زین العابدین نے ان کے لیے دعائیں دی اور سجدہ شکر کی۔ اور اسی زمانے میں شہید ہوئے حضرت مسلم کے ساتھ جناب ہانی ابن عروہ، یہ سب شہداء کربلا میں سے۔ تو یہ ذہن میں رکھے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شہداء ہیں یہ سب کے سب 10 محرم کو کربلا کی زمین میں شہید ہوئے۔ اب ہم ایک دو شہداء کا ذکر کرتے ہیں جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ کچھ وہ شہداء تھے کہ جو دوران میں آئے۔ کون سے تھے جو دوران جنگ آئے، جن کا پہلی ذکر ہوا؟ کیا حضرت حر جب فوج بنائی گئی تھی، جب امام حسین نے فوج بنائی تھی، یہ جو 72 کا فگر ہے، اور جب آپ نام دیکھتے ہیں شہداء کربلا کے تو وہ 100 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہے موضوع، پرابلم کیا ہے؟ کیا 72 نہیں تھے؟ تو اصل میں کیا تھا؟ صبح جو امام حسین علیہ السلام نے فوج بنائی تھی اس میں 40 سوار تھے اور 40 پیادے تھے اور 32 سوار تھے، یعنی 32 ایسے لوگ تھے جو گھوڑوں پہ سوار تھے اور 40 وہ تھے کہ جو جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ یہ انہوں نے فوج بنائی تھی۔ اس فوج کو کہا جاتا ہے 72 کی فوج۔ اب اگر ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ شہداء کربلا 72 سے زیادہ تھے تو سب ابھی کنفیوز ہو جائیں گے۔ فوج 72 کی تھی۔ اب آپ سے سوال کیا جائے کہ کس طرح سے اس کو کنفیوژن کو دور کیا جاتا ہے۔ کیا صبح یہ جو فوج بنی ہے اس میں حضرت علی اصغر تھے؟ نہیں تھے۔ اس فوج میں حضرت حر تھے، ان کا بیٹا تھا، ان کا غلام تھا، ان کا بھائی تھا۔ اب اگر حضرت حر کو مان لیں تو کتنے ہو گئے؟ 72 سے 73۔ تو اصل جو فوج تھی امام حسین کی اس کے لیے لفظ 72 بالکل صحیح ہے، جو زیادہ مشہور فوج ہے۔ لیکن جب شہداء کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جیسے گنج شہیدہ میں نام 100 سے زیادہ ہیں، تو وہ اس طرح سے زیادہ ہیں۔ کیا صبح کی فوج میں سلیمان بن ابی رزین تھے؟ شہید ہو چکے تھے بصرہ میں۔ کیا صبح کی فوج میں جناب حضرت مسلم ابن عقیل تھے، جناب حضرت ہانی ابن عروہ تھے؟ نہیں تھے۔ یہ جو کربلا میں گنج شہیدہ میں زیادہ نام ہیں، یہ جو بعض مقاتل میں زیادہ نام ہیں، اس کا یہ سلوشن ہے اور یہ اصل وجہ ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے شہداء اصحاب میں سے بصرہ سے ایک چلے تھے، ان کا میں ذکر ہمیشہ کرتا ہوں تاکہ یاد رہے اور ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ بصرہ سے امام کے ایک صحابی چلے تھے، کب کہ جب مارا تھا جناب سلیمان بن ابی رزین نے، تو وہاں سے پھر ایک بصرہ سے نکل دی تھی۔ اور آپ کو تعجب ہوگا وہ پہنچے کب تھے؟ اب جب وہ پہنچے ظاہر کربلا پورا علاقہ، فوجیں ہر جگہ سری سر، ایک جانب جو ہے پتہ چلا کہ کچھ خواتین اسیر ہیں، خیمے جل رہے ہیں، اس وقت پہنچے۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے گا یہ امام حسین کے اصحاب میں سے تھے؟ امام حسین کی زندگی میں پہنچے؟ نہ۔ امام حسین کی فوج میں تھے؟ نہیں۔ اب یہ جو پہنچے ان کا نام تھا کہ آپ لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، حفحاف بن محنت، جیسے محمد کہتے ہیں، میم ہے میم دال محمد، یہ میم ہے محنت، حفحاف بن محمد راسبی۔ یہ چلے جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، اب انہوں نے آ کے کہا کہ کون ہو تم لوگ؟ بتایا کہ ہم امیر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج ہیں، ہمارے کمانڈر جو ہے وہ ملون عمر سعد ابن ابی وقاص۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سب کچھ ختم۔ کیا ختم؟ حسین ابن علی کو مار دیا، یہ جو خیمے جل رہے ہیں حسین ابن علی کے خیمے ہیں، یہ خواتین کو اس وقت تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ حفاظ ابن محنت نے تلوار نکالی
اور ان لوگوں پر حملہ شروع کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ شدید جو مقاتلہ کیا ہے وہ حفحاف بن محند راسبی نے کیا ہے۔ ان کے لیے صلوات پڑھیں اور محمد والے اللہم صلی علی محمد پھر میں نام لوں، یہ نام ہم نہیں یاد کریں گے تو کون یاد کرے گا؟ حفحاف بن محند راسبی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ امام حسین کے اصحاب میں سے دو ایسے تھے کہ جو 6 مہینے کے بعد اور ایک 2 سال کے بعد شہید ہوئے۔ امام حسین کی فوج میں تھے اور کیونکہ دور بعض لوگ نکل جاتے تھے اور ان میں سے یہ 2 زخمی ہو گئے تھے اور ان کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ دونوں ختم ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام تھا، ہاں یہ زخمی ہو گئے تھے، زخمی ہونے کے بعد ان کے رشتہ دار ان کو لے گئے تھے وہیں سے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا سوار بن منعم، سوار بن منعم، دوسرے کا نام تھا موقع بن سمامہ۔ سوار زخمی ہو گئے، بعد میں عبید اللہ بن زیاد ملعون نے رشتہ داروں سے ان کو لے لیا، قید میں ڈال دیا اور 6 مہینے بعد تڑپ تڑپ کے شہید ہوئے۔ دیکھا جائے تو ان کا سخت تھا۔ جناب موقع بن سمامہ کو جلا وطن کر دیا اس زمانے کے بحرین کے پاس۔ جب میں بحرین گیا تو میں نے بڑی کوشش کی ڈھونڈوں لیکن پاسبل نہیں تھا، کیونکہ آج کا بحرین الگ ہے، اس زمانے میں اس طرف کا جتنا علاقہ تھا اور بعض جزیرے تھے ان کو بحرین کہا جاتا تھا۔ وہاں پر ان کو جلا وطن کر دیا، زخمی رہے، 2 سال کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ بس یہ جو 6 مہینے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ان کا نام تھا سوار بن منعم، اور جو 2 سال کے بعد شہید ہوئے ان کا نام تھا موقع بن سمامہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات پڑھیں پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دوبارہ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 2 دن سے ہمارے ساتھ یہ موبائل میں ہو رہا ہے تو اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنائیں، کیونکہ بعض دفعہ جب مسجد امام بارگاہ میں ہوتے ہیں تو انسان کو زیادہ ہی جوش چڑھ جاتا ہے دین کا۔ میں ایک دفعہ مجلس پڑھ رہا تھا کراچی میں، اسکیل ٹاؤن میں، اب تک مجھے یاد ہے، ایک دم سے کسی مومن کا موبائل بجنے لگا۔ میں عام طور پہ کبھی بھی کچھ نہیں کہتا، کوئی سو رہا ہو اچھا ہے، سو رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، سو بھی رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ ہو جائے، بچے شور کر رہے ہیں، سر کوئی بات نہیں، آ تو رہے ہیں، ان کو ایزی آنے دینا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں امام بارگاہ میں اگر کمرہ ہونا چاہیے، ہمیشہ نہ کھیلیں وہ، لیکن ایک بچہ ہے کیوں بیٹھے گا 4 سال میں، اس کو صرف اتنا بتانا چاہیے کہ مولا کی مجلس ہے، یہ کھاؤ یہ پیو، کالے کپڑے پہنو۔ زیادہ بوجھ ڈالنے سے لوگ دیندار نہیں رہتے۔ تو کسی مومن کا موبائل بج رہا تھا، شیطان نے جو ہے وہ کہا، اس زمانے میں نوکیا کے لمبے والے ہوتے تھے، اس کی ٹون بھی ذرا الگ الگ ہوتی تھی، تو شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالا یہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ یہ سائلنٹ کر کے آئیں۔ یہاں فریکشن آف سیکنڈ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا نہیں بج رہا ہے تو کون سا جان بوجھ کے بجا رہا ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں جان بوجھ کے کریں، کوئی آتا ہے جب بچتا ہے نا، کوئی کچھ تو نہیں بجاتا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھول گیا ہے تو اس کی بیچاری کو غلطی نہیں ہے، تھوڑی دیر میں پھر بجا وہ، پھر شیطان نے ہلکا سا کہا کہ نہیں روکنا چاہیے، پھر میں نے کہا کہ بیچارہ کون بیچارہ جان بوجھ کے بجائے گا، آپ یقین جانے اگر میں ڈانٹ دیتا تو میری ہی بے عزتی ہوتی کیونکہ میری جیب میں اگر میں زیادہ دیندار بن کے ڈانٹ دیتا نا، ٹھیکیدار بن کے، تو آخر میں ہر آدمی اپنی جیب میں دیکھتا اور آخر میں مجھے ہی اپنی جیب میں دیکھتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک تھے جناب سعید بن منعم. یہ تھے ان میں سے کہ جو لڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور شہید ہو گئے. شہید ہو گئے یعنی بظاہر شہید ہو گئے. ان کی تلوار بھی لے گئے لوگ. اب جو سر کاٹنے سے پہلے ایک دم سے انہیں ہوش آ گیا، میں نے شہید نہیں ہوئی. لیکن کب ان کو پتہ چلا، کب ان کو ہوش آیا؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی، خیمے جل رہے تھے اور بیویوں میں ظلم ہو رہا تھا، اس وقت یاد آیا. جناب سعید اب جو یہ ہوش میں آئے تو ان کو احساس ہوا، اور لوگ باتیں کر رہے تھے امام حسین کی شہادت کے کچھ دیر یہ بنے رہے، اور ان کو احساس ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور خیمے جل رہے ہیں اور بیویوں کی گریے کی آواز ہے. اب ظاہر ہے کہ زخمی تھے، اپنے آپ کو انہوں نے کتنی دیر گزری ہوگی بالآخر سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اندر جو چھپا ہوا خنجر تھا وہ نکال کے خنجر چلانا. جناب سعید بن ابی مطاع، ابھی سارے نام بظاہر آپ کے لیے نہیں ہوتے. جناب سعید بن ابی مطاع انہوں نے خنجر چلانا شروع کیا اور پھر دوبارہ بہت سو کو جہنم بھیجا. بس ان ناموں کو ذہن میں رکھیں. صفار بن منعم 6 مہینے بعد دنیا سے رخصت ہوئے. جناب موقع بن ثمامہ 2 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے. حفحاف بن محمد راسبی شہادت امام حسین کے بعد پہنچے، شہادت امام حسین کے بعد شہید ہوئے. جناب سعید بن منعم، جناب سعید بن ابی مطاع جو ہے وہ شہید بظاہر امام حسین کی زندگی میں ہوئے، امام حسین کے اصحاب میں سے تھے، ان 72 میں سے تھے. اور صحیح معنی میں جو ان کا دم نکلا وہ خنجر کے بعد جنگ کر کے پھر ان کو ہر جانب سے گھیر کے مارا. جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ذہن میں رہے کہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے. صاحب کرامت ہستیوں میں سے ایک جناب میثم تمار تھے جن کا ذکر ہوا، اور وہ 17 یا 18 دن پہلے شہید ہوئے. کوفے کے دروازے بند ہو چکے تھے. جناب حبیب ابن مظاہر بھی کوفے نہیں آ سکتے تھے. کوفے 2 طرح کا تھا، ایک وہ کہ جس میں دروازہ لگا ہوا، ایک وہ جو ارد گرد کے گاؤں ہے. یہ سب کو آپس میں بالکل بند کر دیا گیا. ان کے لیے واقعہ بیان ہوا کہ ایک دن جناب حبیب اور جناب میثم تمار بنی اسد والے بیٹھے تھے. یہ دونوں آ کے ملے، اور کس طرح سے ملے کہ یہ گھوڑے پہ سوار ہے، یہ بھی گھوڑے پہ سوار ہے. اب یہ دونوں کو قریب آنا ہو تو کیسے قریب آئیں گے؟ ایسے قریب آئیں گے. تو روایت میں ہے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں. اب جب ہمارے گھوڑے کی گردن یہ ٹکرائی تو اس کا مطلب ہے بالکل ایسے ہو گئے سامنے. اور وہ لوگ سن رہے تھے. کون؟ بنی اسد کے بعض. جناب حبیب ابن مظاہر سے جناب میثم تمار نے کہا، جناب حبیب ابن مظاہر نے جناب حضرت میثم تمار نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کوفے میں خربوزے بیچنے والا وہ شخص کہ جس کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا ہے، آگے سے گنجا ہے، اسے دارالحکام کے سامنے نخل کے درخت میں سولی پہ چڑھایا جائے گا اور منہ میں لگام لگایا جائے گا. حضرت میثم تمار کے یہاں سے رسی کو داخل کر کے یہاں سے نکالا اور منہ میں اس کے لگام لگایا. کس کے جرم میں؟ اہل بیت کی مودت کے جرم. فضائل اہل بیت پڑھنے کے لیے خوش ہیں جناب میثم. اب یہ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ کیا جھوٹا آدمی ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں. جناب میثم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص کہ جس کا چہرہ لال ہے، حبیب ابن مظاہر کا چہرہ سرخ سفید تھا، اور جس کے 2 گیسو جو ہیں جو 2 جانب ہیں، 2 چڑیاں بنی تھیں. زمانے میں رواج تھا اس قسم کے بارے میں، بولے بھی چھوڑتے تھے چڑیاں بھی بارے کہ جس کی 2 چڑیاں جو ہیں وہ 2 کانوں پر ہیں.
میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرزند رسول کی حمایت میں قتل کیا جائے گا۔ اب یہ دونوں چلے گئے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے سب کچھ؟ دکھانے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے کہ ہم علی کی مودت میں غرق ہیں، تم ابھی ہمیں سمجھو کہ نہ سمجھو، تھوڑے دن میں سمجھ جاؤ۔ تو بعض دفعہ جو صاحب کرامت ہوتے ہیں وہ اپنی کرامت اس لیے نہیں دکھاتے کہ شو جھاڑتے ہیں، وہ دوسروں کی ایمان کو قوی کرنے کے لیے۔ یہ بعض دفعہ علماء بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت اللہ العظمہ بہاؤالدینی بڑے علماء میں سے تھے، کئی دفعہ انہوں نے ان کی زیارت کی۔ ان کے شاگرد ایک فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تو گلی میں گڑھا تھا، اس میں پانی تھا، ایک آدمی سلو ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن جب ٹائر اس کا گیا گڈھے پہ تو کیا ہوگا؟ پانی اچھلا۔ جب پانی اچھلا تو ان پہ آیا۔ انسان کو ایک دم سے غصہ آتا ہے، جب غصہ آیا تو انہوں نے کچھ کہا، اب ظاہر گالی تو نہیں دی ہوگی لیکن کچھ کہا۔ جب کچھ کہا اس کے بعد یہ پہنچ گئے درس میں۔ آیت اللہ العظمہ بہاؤالدینی درس دے رہے تھے اور دوران درس وہ کہتے ہیں کہ شاگرد سمجھ رہے ہیں یہ بھی کوئی نصیحت ہے، لیکن صاحب معاملہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عام بات نہیں ہے، یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ دوران درس ٹاپک بدل کے جب وہ صاحب پہنچے تو آغا بہاؤالدینی فرما رہے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گلی میں گڑھا ہوتا ہے، گڑھے میں پانی ہوتا ہے، ایک آدمی کی یہ نیت نہیں ہوتی کسی مومن پہ پانی اچھالے، غلطی سے اس کی گاڑی کا ٹائر پانی میں چلا جاتا ہے، پانی اچھل جاتا ہے، تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ جتنے شاگرد تھے ان کو کیا لگا؟ صحیح ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ عجب یہاں یہ درس دے رہے تھے، وہاں اتنے کلومیٹر دور میں گھر سے نکل رہا تھا تو یہ مجھے بھی دیکھ رہے تھے، گاڑی کو بھی دیکھ رہے تھے، گڑھے کو بھی دیکھ رہے تھے، پانی کو بھی دیکھ رہے تھے، پانی اچھلنے کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اس آدمی کی انٹینشن کو بھی جانتے تھے، نیت کو بھی جانتے تھے کہ پانی اس نے جان بوجھ کے نہیں اچھالا۔ اور میں جو غصے میں آیا میری کیفیت بھی جان لی اور مجھے بھی نصیحت کر دی کہ غصے میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ غصہ وہاں آئے اگر ہمیں برا بھی لگے کہ جہاں کسی نے کیا ہو جان بوجھ کے۔ تو یہ جو کام کرتے ہیں بعض اولیاء خدا، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ دیکھو اللہ کی اطاعت، اشرف الانبیاء کی اطاعت، مولا امیر المؤمنین کی اطاعت، اہل بیت کی باقی کی اطاعت کے نتائج ہیں، اور میں سے ایک یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بعض دفعہ لوگ شک کرتے ہیں آئمہ میں، تو یہ ہمارے بعض علماء ایسے موقع پر بعض لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ان کو پتہ چلے کہ تمہیں شک ہو رہا ہے آئمہ کے بارے میں کہ ایسا کیوں ہے، آؤ ہم تمہیں کر کے بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ان کے بارے میں شک کرنا بالکل بیکار ہے۔ تھوڑی دیر میں پہنچے جناب حضرت رشید حجری۔ جناب رشید حجری، اب یہ واقعہ کربلا سے پہلے کا وقت ہے۔ جناب رشید حجری کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کب وہ شہید ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی عبید اللہ ابن زیاد ہی کے ذریعے سے شہید ہوئے، ان کو بھی سولی میں چڑھایا گیا تھا اور ان کی زبان کو کاٹا گیا تھا۔ ان کی قبر جو ہے مسجد کوفہ کے پاس ہے۔ رشید حجری، یہ تینوں افراد مولا امیر المؤمنین کے خاص اصحاب میں سے تھے اور ان کے پاس علم منایا اور بلایا کہ کیا ہوگا دنیا میں اور کیسے کیسے لوگ مریں گے۔ تھوڑی دیر میں جناب رشید حجری پہنچے، اور جب پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہیں دیکھا ہے تم نے میثم کو اور حبیب کو؟ تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے یہی تھے اور ان سے زیادہ ہم نے جھوٹے لوگ نہیں دیکھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے اچھا، میثم یہ بتانا بھول گئے شاید کہ حبیب کا سر جب کوفے میں آئے گا تو ان کے سر لانے والے کو 100 درہم زیادہ انعام دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دو جھوٹے گئے، یہ تیسرا بھی آ۔ بعد میں انہی لوگوں نے تصدیق کی کہ کس طرح سے حضرت میثم مارے گئے، کس طرح سے حضرت حبیب مارے گئے۔ حضرت حبیب کا جو سر لے کے آیا اسے عبید اللہ ابن زیاد نے 100 درہم زیادہ انعام دیا۔ یہ جناب رشید حجری جو ہے یہ بھی صاحب کرامت اور مولا امیر المؤمنین کے خاص افراد میں سے تھے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ جب ان کے پیچھے کی پوری عبید اللہ ابن زیاد کی فوج لگی ہوئی تھی تو ایک دن یہ چلتے ہوئے آئے اور ایک شیعہ کے گھر میں چلے گئے۔
کوفے کا ماحول خطرناک ماحول۔ تھوڑی دیر میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے مراد جو لوگ تھے، کیا تم نے دیکھا کسی کو گھر میں جاتے ہوئے؟ میں نے کہا کہ نہیں، کیا وہ گیا تمہارے گھر میں؟ کہنے لگے نہیں میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، کسی کو دیکھا تو نہیں؟ اس دوران میرے گھر کے سامنے تو گھر ہے، کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تو نہیں تم نے؟ کوئی گیا تھا کیا؟ کہا کہ نہیں کوئی بھی نہیں گیا۔ کہا کہ ہاں مجھے بھی ویسے ہی لگ رہا تھا، میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اب یہ گھبرائے میں پریشان گئے گھر میں تو کیا دیکھا کہ رشید حجری گھر میں ہے۔ کہا کہ تم خود بھی مرو گے، مجھے بھی مرواؤ گے، گھر میں کیوں آئے؟ اور جناب رشید حجری کو گھر میں بٹھایا اور اچھے ان کے دوست تھے، نہ کہ توہین کرتے ہوئے ان کو باندھ دیا، اب نہ نکلنا میرے گھر سے، یہاں تو آ گئے ہو اب نہ جانا۔ یعنی ان کو کیا اعتماد تھا کہ جائیں گے مارے جائیں گے، تو ان کو باندھ دیا کہ تم اب نہ نکلنا یہاں سے، میں بھی پھنسوں گا، جب میرے گھر سے نکلو گا خود بھی پھنسوں گا۔ اب یہ ڈرتے ہوئے پہنچے کہاں پر؟ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، کوفے کے بڑے لوگوں میں سے۔ اس کا مطلب ہے بات تو پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں پر کہ شاید یہ غضبناک ہوگا، اس کے جاسوس تو ہر جگہ تھے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ گدھے پہ سوار عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ اب یہ گئے، لیکن جب قریب آئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور ساتھ میں بٹھایا، تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ اب یہ ہکا بکا کہ یہ معاملہ کیا ہوگا؟ یعنی جناب رشید حجری بالکل اس لیول کے جناب میثم تمار جیسے جان خطرے میں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان کی جان خطرے میں ہے، لیکن اللہ کے حکم سے انہیں قربان بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کا اگر اذن ہو تو یہ اپنی جان بچا بھی لیتے ہیں۔ اب یہ پریشان کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیسے احترام کر لیا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کون تھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارے شام کے چاہنے والوں میں سے ایک تھا، یہ ابھی شام سے آیا تھا، کچھ دیر ملا ہے، تو میں نے کہا جاؤ آرام کرو۔ کہا کہ شام کا ہے یہ؟ کہاں شام کا ایک آدمی؟ اب یہاں سے یہ نکلے اور جا کر دیکھا وہاں پر گھر میں، تو پھر دوبارہ مندے پہ سے ان کو مسکرا کے دیکھا۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ اگر ہم یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ علی ابن ابی طالب میں غرق ہونے کا۔ صلوات پڑھیں اب جناب حبیب ابن مظاہر بزرگ ہیں، بس مصائب کی طرف آتے ہیں۔ تصور کریں کہ جناب زینب کتنی تنہا ہے۔ یہ جو عراق میں آپ دیکھتے ہیں کہ طبل بجائے جا رہے ہیں، یہ جو آپ عراق میں دیکھتے ہیں کہ مشعلیں لہرائی جا رہی ہیں، عزاداری کی ہماری جتنی پیچھے چیزیں ہیں، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجک ہوتی ہے۔ وہ لاجک یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نقارے ہیں در حقیقت یہ میوزک نہیں ہے، یہ فوجی بینڈ ہے۔ یہ علامت ہوتے ہیں جنگ کی اور فوجیوں کی تعداد کو بتانے کے لیے کہ جتنے زور سے بچتے ہیں اتنا ہی مد مقابل والوں کا دل دہلتا ہے۔ مشعلیں لہرائی جاتی تھی رات کی تاریکی میں، کیونکہ جتنی زیادہ روشنی ہوگی اتنی زیادہ فوج نظر آئے، اور مشعلوں کو گھماتے تھے کہ جس سے دوسری فوج والوں کے اوپر کثرت کی وجہ سے ان کا دل دہلتا تھا کہ کتنی فوج ہے۔ تو روایات میں نقل ہوا کہ جب یہ نقارے بجاتی ہوئی فوجیں آتی تھی تو بچوں کے دل دہلتے تھے۔ آج یہ جو عراق میں ایران میں نقارے بجتے ہیں در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یا جناب زینب آپ کا دل بھی دھڑکتا تھا، بچوں کا دل بھی دھڑکتا تھا، آج ہم حسین کی فوج ہیں۔ یہ نقارے قبل بیکار نہیں ہیں، ان کے پیچھے یہ لوگ مشعلوں کی یہ لوگ۔ اب آپ تصور کریں کہ فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، بچوں کے دل دہل رہے ہیں، جناب زینب تڑپ رہی ہیں کہ میرے بھائی کا طرفدار کوئی نہیں آ رہا۔ اب ایسے میں تصور کریں کہ جناب حبیب آتے ہیں امام حسین کی نصرت کے لیے۔ وہ بھی کس عالم میں کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب حبیب کے پاس جب یہ خط گیا، اب یہ خط بھی کسی عام طریقے سے نہیں گیا، چھپتے چھپاتے ہوئے کسی خاص مومن کے ذریعے سے گیا، اور جناب حبیب تک یہ خط پہنچا، اور اتنے حالات خراب ہیں کہ وہ اپنی زوجہ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں۔ خط کا تو پتہ چل گیا، جناب حبیب کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حالات خراب ہے، میں جا تو نہیں سکتا۔ تو جناب حبیب کی زوجہ کو جلال آ گیا کہ فرزند رسول بلا رہے ہیں اور آپ جا نہیں رہے۔ تو جب
जब बहुत इसरार किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। अजरुकुम अल्लाह अज़्ज़ व जल, हबीब ने उनको भेजा। अब एक वक्त आया कि जनाब हबीब आए, इमाम हुसैन जगह से खड़े हुए और तकबीर की निदा बुलंद की। जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम और बीवियों ने सवाल किया कि तकबीर की वजह क्या है, तो बताया गया कि रसूल अल्लाह के सहाबी और हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब आ गए। अब आप तसव्वुर करें कि जनाब ज़ैनब इतनी तन्हा थी कि एक बूढ़े हबीब, वहाँ हजारों की फौज आ रही है, ज़ैनब का और बच्चों का दिल धड़क रहा है। एक हबीब के आने से, एक हबीब के आने से बीवियों को सहारा मिल गया, एक हबीब के आने से बीवियों का दिल खुश हो गया। एक मुख्तार के क़याम ने बीवियों का सोग खत्म कर दिया। जनाब मुख्तार पे दुरूद व सलाम। हाँ मोमिनो, एक वक्त आया कि जनाब हबीब आए और जनाब फातिमा ज़हरा की बेटी ने और साली ज़हरा ने सलाम पहुंचना था कि जनाब हबीब की कैफियत बदल के रह गई, मुख्तलिफ हो गए। वाए हरम रसूल अल्लाह, और ये ऐसी तन्हाई कि मुझ बूढ़े का आना ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की तसल्ली का सबब हो। अजरुकुम अल्लाह। हाँ मोमिनो, एक वक्त आया कि जनाब हबीब अब हुसैन के इर्द गिर्द हैं। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, हुसैन के असहाब में से बड़े बड़े लोग इर्द गिर्द रात को रात ऐसी कि बीवियां बच्चों को तैयार कर रही हैं, वहीं असहाब एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं कि खबरदार रसूल के पास हमें पहले जाना है, हमें हुसैन पर से कुर्बान हो जाना है। बीवियां बच्चों को कुर्बान करें। असहाब अपने आप को एक दूसरे को तलकीन कर रहे हैं। और ऐसा ही वक्त है कि जनाब हबीब इमाम हुसैन के इर्द गिर्द परवाने की तरह से, सुबह आशूर भी परवाने की तरह से एक वक्त आया कि जनाब हबीब ने रन पे जाना चाहा। अजरुकुम अल्लाह। जनाब हबीब भी उसी राह पे चले गए जहाँ पे जनाब सलमान बिन अबी रज़ीन गए, जहाँ पे जनाब हानी इब्न उरवा गए, जहाँ जनाब हज़रत मुस्लिम इब्न अकील गए। हाँ मोमिन, को वक्त आया कि जनाब हबीब जनाब ज़ैनब के भाई पे से अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। रन पे गए, पहले जाके बस नसीहतें की कि हुसैन कौन है, किसका बेटा है, फातिमा का अली का बेटा है, रसूल का नवासा है। हुज्जत को तमाम किया। अब जो हमला हुआ, पहले एक एक करके हमला हुआ कि बूढ़ा हबीब है, हर जानिब से इस पे हमले होने लगे। लेकिन एक वक्त आया कि इतने हमले हुए तीर और तलवार के रन में एक निदा गूंजी, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन जगह से उठे, जनाब हबीब के पास पहुंचे। तसव्वुर करें कि ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी कि जब बूढ़े हबीब मदद के लिए आ रहे थे तो जनाब ज़ैनब खुश थी। अब जो हबीब का लाश आता है, एक एक करके असहाब के लाशें आते हैं, तो बीवियों के दिल टूटते चले जाते हैं कि हमारा भाई तन्हा हो रहा है। ऐ जनाब हबीब, आपका सर हुसैन की आगोश में, आपका जनाजा हुसैन की आगोश में, बस किस तरह से आपके सामने हुसैन के मसाइब बयान हो। अभी कुछ देर के बाद आप तो अशरफुल अंबिया के पास पहुंच गए, कुछ देर के बाद भूखा प्यासा हुसैन भी अपने नाना के पास आएगा। लेकिन जब हुसैन नाना के पास आएंगे तो इस कर्ब के आलम में आएंगे कि सर पांव के नेज़ा पे बुलंद होगा और निगाहें ज़ैनब के चलते हुए खैमे की जानिब। मातम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।